میں بھی آ گیا اور میرا گدھا بھی آ گیا. یہ وظیفہ ہے. جہاں سہل ولادت کے لیے بابا صاحب اللہ کے دوست نے ایک ٹھیکرے پر کوئلے کے ساتھ جو لکھ دیا, اللہ اس میں قرآن کی کوئی آیت ہے, نہ مبارکہ کا کوئی تذکرہ ہے, نہ فقہی طور پہ کسی کو دلیل ہے. ایک فقیر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر میں یہ طاقت اللہ نے پیدا کر دی کہ مرا جائے شد خر مرا جائے شد, کہ میں بھی آ گیا اور میرا گدھا بھی اندر آ گیا. اب اس عورت کو جو چاہے کرے, چاہے تو بچہ ہو جائے نہ ہو, جیسے اس کے پیٹ پر وہ ٹھیکری رکھی گئی, سہل ولادت کا مرحلہ طے ہو گیا. اور اس دور سے لے کر اب تک پنجاب کے اس علاقے میں ٹھیکری پر یہ شعر لکھ کر اس کیفیت میں رکھ دیا جاتا ہے اور مرحلے طے ہو جاتا ہے. ابھی تک بھی یہ کیفیت ہے کہ پنجاب کے علاقوں میں کمہاروں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی مشکل ہے تو بابا صاحب کے اشعار لکھ کر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو چھوٹا سا ایک مٹی کا جو ٹکڑا ہے وہ جب رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر ایسی کیفیت. ہم لوگ مرکز سے دور ہو گئے. میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. راہ پرستی نے, ظاہری علوم نے ہمارے اندر وہ کیسے پیدا کی کہ اسلاف نے جو کچھ تحفے ہمیں دیے تھے ہم ان تحفوں کی قدر کرنا تو کجا ان کو بھول گئے. ورنہ آج بھی وہ ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا کہ اگر ابراہیم خلیل الرحمن کے انداز کی فکر آج بھی اختیار کی جائے تو منظرنامہ بدل سکتا ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ فروغ اور ظاہر پرستی کے غلبے کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں, تنگیوں کا شکار ہیں, خود پسندیوں کا شکار ہیں, اختلافات کا شکار ہیں. اس سے کہیں نہ کہیں سے اس کو ختم ہو کر پھر وہ عرفان کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ بابا صاحب کی اس ٹھیکری کو تعویذ کے طور پر آج تک بھی کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک ولی کامل کا, کیونکہ خواجہ صاحب فرما گئے کہ ہم درویشوں کی عزت جو ہے بابا صاحب کے ذریعے دنیا میں پڑے گی. اور قیامت تک جتنے بھی درویش آئیں گے, جو بھی فقیر اختیار کرے گا, میرا ایمان ہے کہ حضرت گنج شکر کا فیض اس کے حصے میں ضرور بالضرور آ جائے گا. جس کا چشتیہ کا یہ اعجاز ہے, عشق بہشت ہے کہ وہ جو اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو جنت پھر تو ادنا سی چیز ہو کر رہے گی. جنت نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا خوف ہے. اللہ کے دل میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی محبت ہے. اور جو حی القیوم سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ صفات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. بابا صاحب عمر کی 95 سال جب بابا صاحب نے مکمل کیے تو بہت بڑھ گیا, کمزوری بہت بڑھ گئی. ہوا یہ کہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ جب میرے شیخ بختیار کاشی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا تو میں ان کے پاس نہیں تھا, اور آج میرا چہیتا نظام الدین میرے پاس. سبحان اللہ. اور یہ سلسلے اسی طرح چلتے ہیں. عرفا یہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ کے بہت سارے مرید و خلفاء ہوتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں, بہت کثیر تعداد کے بھی ہوتے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمہ کا سلسلہ بہت بڑا سلسلہ ہے, مگر تو جو شیخ جو ہوتا ہے وہ کسی ایک میں آ کر بیٹھتا ہے. جو خالی کر لیتا ہے اپنے آپ کو وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ دنیا کما رہے ہوتے ہیں اور آگے جا رہے ہوتے ہیں. اور جب نے خالی کر لیا تو اس کے اندر پھر وہی کیفیت وہی رونق جھلکنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے دوستوں کا خصوصی وقت ہے. فرمایا کہ جب میرے شیخ کا وصال ہوا تھا تو میں ان کے پاس نہیں تھا, اب میرا وقت آ گیا ہے اور نظام الدین میرے پاس نہیں ہے. وہ جتنا بھی میرا سامان ہے, یہ میرا عصا ہے, یہ میری عبا ہے, یہ میری دستار ہے, یہ سبھی کچھ نظام الدین کے لیے. بعض روایات میں کہ آپ تیسرے دن پہنچ جائے تھے اور پھر آپ نے آپ کے بقیہ مرحلے تمام تبرکات آپ کے حوالے کی گئی, نظام الدین اولیاء کے حوالے کی گئی, اور پھر آپ نے بابا صاحب کے مزار اقدس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. دوستوں حیرت کی بات ہے کہ اس تعمیر میں ہر اینٹ پر ایک ایک قرآن پڑھ کیا گیا. اور فاس نے فاس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اینٹوں پر
शेख से मोहब्बत का अंदाज देखिए कैसा है। शेख के मज़ार अक़दस की तामीर हो रही है तो हर ईंट पर हुफ़्फ़ाज़ एक एक कुरान ख़त्म कर रहे हैं और फिर उसकी तामीर होती चली जा रही है। जब इमारत मुकम्मल हो गई, मज़ार अक़दस की तामीर हो गई, निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमत ने बहिश्त में वाक़या रक़म किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी फैज़ के ज़रिए मेरे इल्म में ये बात आई कि जो दरवाज़ा तामीर किया गया है इससे जो भी गुजरेगा वो जन्नत में पहुंच जाएगा। बाबा साहब मज़ार अक़दस के अहाते में जन्नती दरवाज़ा है, उसकी दलील ये है कि निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है, ये मुझे फरमाया है कि जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसीलिए वो बहिश्ती दरवाज़ा है और चार धाम आलम से लोग वहाँ इसीलिए जाते हैं कि फरमाया कि खबरी मोमिन बिन रियाजुल जन्ना कि मोमिना का शान। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मोमिनाना शान जब पैदा होगी तो फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाएगी, मट्टी सोना बन जाएगा, मछली जिंदा हो जाएगी, सब कुछ होगा, मगर ये रिलेटेड है मोमिनाना शान के साथ। हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर गिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मोमिन की कब्र जो है रियाजुल जन्ना की तरह से है। और रियाजुल जन्ना क्या है हम आप जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मेरे मेंबर के दरमियान की जो जगह है वो रियाजुल जन्ना है। मोमिन के अंदर मोमिनाना शान पैदा होगी तो फिर वहाँ वो रूहानियत पैदा हो जाती है जो जन्नत भी का वादा हो सकता है। तो आज भी जो लोग जो वहाँ जाते हैं और जन्नत की तरफ में इख्तियारी तौर पर बाबा साहब की फिक्र को इख्तियार करके, बाबा साहब की सोच को इख्तियार करके, बाबा साहब के अंदाज ज़िंदगी को ढाल कर उसी अंदाज की रियादतें करके, उनके पैटर्न को इख्तियार करके जो लोग ज़िंदगी गुजारेंगे तो जन्नत तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। वरना मामला तो ऐसा भी है कि जब हज़रत अवैस क़रनी आशिक़ सादिक़ मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब मैशर में हिसाब किताब के बाद जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, हदीस मुबारका में ये आया है कि फिर आवाज़ आएगी अवैस रुक जाओ, तो अवैस रुक जाएंगे और अवैस से ये कहा जाएगा कि तुम शफाअत करो कि तुम मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करते थे तो हमारी बारगाह में तुम्हारी कैफियत का आलम ये है कि तुम शफाअत करो। और अवैस क़रनी की शफाअत से बनु रबिया के भेड़ों के बालों के बराबर लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। तो अगर वहाँ अवैस क़रनी है तो हमारे आपके खित्ते में अल्लाह ने हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को मुतय्यन इसीलिए किया है कि हम जैसे आमियों और आसियों के लिए आसानी पैदा हो जाए। बाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।